اب میں دعوت کتاب دیتا ہوں حافظ محمد عماد کو۔ حافظ محمد عماد۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، تو یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، تو یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ گرتے ہیں اٹھتے ہیں پر جھکتے نہیں، اے میرے وطن تیرے لال کبھی بکتے نہیں۔ گرتے ہیں اٹھتے ہیں پر جھکتے نہیں، اے میرے وطن تیرے لال کبھی بکتے نہیں۔ نہ پوچھو زمانے سے ہماری کیا کہانی ہے، نہ پوچھو زمانے سے ہماری کیا کہانی ہے، پہچان تو بس ہماری یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ پہچان تو بس ہماری یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہم تو امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم تو امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو جنگ ہی صحیح۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، علماء کرام، ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی یہ تقریب یوم پاکستان، یوم آزادی کے عنوان سے معنون ہے، تو میں چاہوں گا کہ آج کی یہ ہماری تقریب صرف اس مقصد کے لیے نہیں کہ ہم صرف پاکستان کا خالی جشن منا رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہم اپنی نسل نو کو، اپنی نیو جنریشن کو یہ بات گھٹی میں پلا رہے ہیں کہ اگر وطن کے ساتھ محبت ہوگی، اگر وطن کے ساتھ وفاداری ہوگی، پھر ہم اس وطن کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، اس ملک کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، اسلام کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، پیغمبر کی دین و شریعت کی بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ آج کچھ بیچارے لوگ، لبرل سٹائل کے لوگ، سیکولر سٹائل کے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، گمراہ کن پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ علماء نے تو پاکستان کے بننے کی مخالفت کی تھی۔ میں کہنا چاہتا ہوں، جاؤ تاریخ کا مطالعہ کرو، 1701 سے لے کر 1947 تک تاریخ کو دیکھیے کہ آج جاؤ 17 سے 1 لے کر 1947 تک تاریخ کو دیکھیے۔ اگر انگریز کو بر صغیر سے نہ نکالا جاتا، فرنگی سامراج کو بر صغیر سے نہ نکالا جاتا، تو پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ ہاں، کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ میرے اکابر کا لہو، میرے اکابر کا خون، میرے اکابر کی وہ تختہ دار پر لٹکنے والی لاشیں، میرے اکابر کی وہ تختہ دار پر لٹکنے والی لاشیں آج بھی تاریخ میں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی ہیں۔ اگر انگریز کے مقابلے میں میدان میں کوئی آیا تو میرا اور آپ کا قائد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آیا تھا۔ ہاں، اگر فرنگی
سامراج کے مقابلے میں میدان میں کوئی آیا تھا تو میرا اور آپ کا قائد علماء کا سرخیل شاہ عبد العزیز آیا تھا۔ ہاں، اگر فرنگی سامراج کے مقابلے میں آزادی کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے میدان میں کوئی آیا تھا تو میرا اور آپ کا قائد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی شکل میں آیا تھا، سید احمد شہید کی شکل میں آیا تھا، شاہ اسماعیل کی شکل میں آیا تھا، مولانا ضامن شہید کی شکل میں آیا تھا، مولانا یحییٰ شہید کی شکل میں آیا تھا۔ ہاں، جب لوگ انگریز سے اپنی زمینیں لے کر، اپنی مربع لے کر، جائیدادیں لے کر، جاگیرداریں وفاداری کا قسمیں اٹھا رہے تھے تو میں پھر فخر سے کہنا چاہتا ہوں میدان میں یہ میرے داڑھی پگڑی والے مولوی، یہ داڑھی پگڑی والی علماء انگریز کا مقابلہ کر رہے تھے، انگریز کی تیر و تلوار سہنے کے لیے سینہ تان کر کھڑے تھے، سینہ سپاہ ہو کر کھڑے تھے۔ ہاں، جاؤ تاریخ پڑھ کر دیکھو، انہوں نے مالٹا کی جیلوں میں ظلم برداشت کیے، کالا پانی کی جیلوں میں ان کی زندگی کی آخری سانسیں ختم ہوئی، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب انگریز نے دیکھا ہم نے پوری دنیا کو کنٹرول کر لیا، بڑے بڑے جاگیرداروں کو کنٹرول کر لیا، بڑے بڑے سرمایہ داروں کو کنٹرول کر لیا، بڑے بڑے مربع والوں کو کنٹرول کر لیا، لیکن یہ بوریا نشین علماء، یہ بوریا نشین مولوی، یہ سستی سی ٹوپی پہننے والا مولوی، یہ کھدر پہننے والا مولوی ہمارے قابو نہیں آ رہا۔ پھر انگریز نے علماء کے لیے سنگین سزاؤں کا اعلان کیا اور آہستہ آہستہ تختہ دار پر لٹکانا شروع کر دیا۔ جاؤ تاریخ کا مطالعہ کرو، میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ ایک دن میں 10 ہزار علماء کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، اور آج بھی مورخ لکھتا ہے کہ دلی کے چوک سے لے کر پشاور کے درہ خیبر تک دونوں طرف سڑک کے کنارے جتنے بھی درخت کھڑے تھے کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر میرے اکابر کی لاش نظر نہ آئی ہو۔ میرے اکابر نے یہ قربانیاں دی، آزادی کا بیج بویا، میرے علماء نے یہ قربانیاں دی، آزادی کا بیج بویا۔ سامعین محترم، یہ آج جو ٹک ٹاک پر بھونکتے ہیں، سوشل میڈیا پر میرے علماء کے بارے میں بھونکتے ہیں، جو قائد اعظم محمد علی جناح کی ہجری تو پڑھ کر دیکھو کہ جب اسے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی عالم تو نہیں، تو قائد محمد علی جناح نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا تھا، ارے تمہیں کیا پتا، میرے پاس تو ایک ایسا عالم ہے جو ہزاروں عالموں پر بھاری ہے، ہزاروں علماء پر بھاری ہے۔ کسی نے پوچھا بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے، بتاؤ تو صحیح وہ ذرا کون ہے، تو جواب دیتا ہے مسٹر قائد محمد علی جناح، جس کا نام لیتا ہے وہ میرے اور آپ کے قائد بلکہ علماء دیوبند کے سرخیل حضرت مولانا اشرف علی تھانوی تھے۔ اسی طرح جب مکہ فتح ہوا تھا، اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو حضرت بلال کی قربانیاں یاد تھی۔ مکہ فتح ہوا تھا، اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے ساتھ بڑے بڑے قریشی کھڑے تھے، بڑے بڑے سردار کھڑے تھے، لیکن جب اذان کا وقت ہوا کسی سردار سے نہیں کہا بلکہ ایک ادنا سے غلام اس کالے رنگ والے کو کہا کہ اے بلال جاؤ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان تو پڑھو۔ کیوں؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو قربانیاں یاد تھی۔ اسی طرح جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی علماء دیوبند کی قربانیاں یاد تھی، میرے اکابر کی قربانیاں یاد تھی۔ پرچم کشائی کراچی میں بھی ہونی تھی، بنگلہ دیش میں بھی ہونی تھی، لیکن میں قربان جاؤں قائد اعظم محمد علی جناح پر، اسے کسی ٹائی والے کو منتخب نہیں کیا، کسی لبرل سٹائل کو منتخب نہیں کیا، کسی سیکولر سٹائل کو منتخب نہیں کیا، کسی زمیندار کو منتخب نہیں کیا، کسی جاگیردار کو منتخب نہیں کیا، نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے اکابر علماء میں سے، آپ کے اکابر میں سے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کو منتخب کیا، مولانا ظفر احمد عثمانی کو منتخب کیا تھا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے علماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اکابر کے ساتھ ہمارا تعلق وابستہ رہے۔ وما علینا ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں حافظ صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔